آج ہم آپ کو استنجا کے بارے میں پوری معلومات دینے چاہ رہے ہیں۔ دراصل ہمارے پاس ایک کتاب ہے، وہ کتاب غسل، استنجا، وضو، نماز، ان تمام چیزوں کے مسائل پر مشتمل ہے۔ یہ مسائل دراصل بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن ان سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے، ان کا نالج نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ذہنوں میں بہت سارے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، غلط قسم کے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ استنجا کے لیے جاتے ہیں لیکن طریقہ ہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ استنجا کس طرح کیا جاتا ہے۔ پھر بعد میں ہم باہر آتے ہیں تو طرح طرح کے وسوسے ہمارے دماغ میں پیدا ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں میرا استنجا صحیح ہوا نہیں ہوا، میری پین ناپاک ہو گئی نہیں ہوئی، میری نماز صحیح ہوئی نہیں ہوئی۔ تو ان تمام چیزوں کو لے کر آپ پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کو ہم پڑھیں گے اور جہاں جہاں ممکن ہو ہم سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ اگر ممکن ہو سکے تو اس کتاب کے جو اسکرین شاٹس ہوں گے وہ یہاں پر بھی سائٹ میں آپ کو نظر آئیں گے، آپ انہیں پڑھ بھی سکتے ہیں اور انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور انہیں سنبھال کر رکھ بھی سکتے ہیں۔ چلیے استنجا کا بیان شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ استنجا درآخر کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ پخانہ اور پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہتی ہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ بہت زیادہ فارمولے والی بات نہیں ہے، چھوٹی سی شارٹ سی بات ہے کہ جب بھی آپ کے بدن پر، چاہے آپ نے پخانہ کیا ہو یا پیشاب کیا ہو، جو نجاست نکلتی ہے نا، اس نکلی ہوئی نجاست کو، اس کے جو ذرات ہمارے اس بدن پر باقی رہتے ہیں، اس کو ریمو کرنے کا نام استنجا ہے۔ اب استنجا کا طریقہ کیا ہے؟ استنجا کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے، جب آپ اس چیز سے فارغ ہو رہے ہو تو استنجا، وضو کرنے سے پہلے اگر ضرورت ہو تو استنجا کر لو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیشاب کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے پیشاب کے قطرے جو بعد میں آئے ہیں ان کو خشک کر لو۔ مطلب کیا؟ آپ نے پیشاب کیا ہے، پیشاب سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد مٹی کا ڈھیلا ہوتا ہے، جو کھیت میں پڑے ہوتے ہیں نا ڈھیلے، وہ مٹی کے ڈھیلے، اگر وہ نہیں ہے تو اینٹ ہوتی ہے آپ کی دیوار بنانے کے لیے جو کام آتے ہیں، اینٹ کے ڈھیلے، وہ اینٹ کا ڈھیلا، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو ٹیشو پیپر جو خاص استنجا کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ ٹیشو پیپر یہ لے لو۔ اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے، جو پیشاب جہاں سے نکلتا ہے وہاں پر اس طرح اس ٹیشو کو یا پھر اس ڈھیلے کو لگا دینا ہے۔ کیا ہوگا اس کی وجہ سے؟ اندر کی جو نجاست ہے اس چیز کو کھینچ لے گی، وہ جو پانی کے قطرات ابھی تک پیشاب کی نلی میں ہے وہ سب کھینچے جائیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ ان تینوں چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ ان میں مادہ ہے کھینچنے کا۔ تو کیا کریں، آپ پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد اس ٹیشو کو یا پھر وہ جو آپ کا ڈھیلا ہے اس کو سوراخ پر رکھ لو، اس کے بعد پانی سے پیشاب گاہ کو دھو لو۔ یہ سب آپ نے کام کر لیا، پھر لاسٹ میں پانی سے آپ کو دھولانا ہے۔ اس کے بعد پخانے کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے پخانے کی گندگی کو صاف کرو اور پانی سے دھو لو۔ سیم وہی طریقہ، پخانہ آپ نے کیا ہے، آپ کے پاس ڈھیلا ہے، آپ کے پاس مٹی کا ڈھیلا ہے یا پھر اینٹ کا ڈھیلا ہے تو اس سے کام کرو، اور اگر ٹیشو ہے تو ٹیشو سے کام کرو۔ اور جب آپ کو یقین ہو جائے کہ 2 3 5 ڈھیلوں کے اندر پوری نجاست ختم ہو چکی ہے، اب وہاں پر پانی کا یوز کرو۔ تو اس کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو نجاست تھی وہ نجاست ختم ہو جائے گی، اور بعد میں آپ پانی استعمال کرو گے تو اور زیادہ کلین وہ جگہ ہو جائے گی۔ بس اتنا کام آپ کو کرنا ہے، اس سے زیادہ کچھ کام نہیں ہے استنجا کا۔ اب استنجا کیسا کرنا ہے یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ ڈھیلے وغیرہ اس نجاست کی جگہ پر لگانا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہے کہ اگر پخانہ یا پیشاب اپنی جگہ سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے۔ صرف پیشاب اس سوراخ سے باہر نکل گیا، بس ختم، اب وہاں سے ادھر ادھر گیا نہیں ہے۔ عام طور پر کوئی آدمی بیمار ہو، مریض ہو، اس کی شرمگاہ میں انتشار نہ ہو تو پیشاب کرنے کی وجہ سے ہوگا یہ کہ پیشاب کے قطرے نکل کر تھوڑے بہت ادھر ادھر بھی اس کی نجاست، اس کی جو جسم ہے اس جسم کے آزو بازو سائڈ میں اوپر نیچے کہیں لگ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہے، سب طرف پھیل گئی ہے نجاست، تو پھر ایسی صورت میں استنجا کرنا فرض ہوتا ہے۔ اور اگر نجاست نکلی، نجاست ختم ہو گئی اور اس کا ایک بھی قطرہ باہر لگا ہوا نہیں ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ کے لیے استنجا کرنا مستحب ہے۔ لیکن اگر ادھر ادھر لگ گیا ہے یا پھر 1 درہم یا اس سے زیادہ کے لگا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر استنجا کرنا سنت ہے، اور 1 درہم سے زیادہ اگر لگا ہے تو استنجا کرنا فرض ہے۔
استنجا کے مکروہات کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے جتنی باتیں بیان کی گئی نا، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ ڈینجرس چیز نہیں ہے، بالکل سکون کے ساتھ آسانی کے ساتھ لوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میں استنجا سے ہی نہیں ہوں، بتائیے کیا تکلیف تھی بھائی استنجا نہ کرنے کے لیے؟ اتنی آسانی کے ساتھ تو کلیننگ ہو جاتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے، تو آپ کو استنجا لازماً ہر حال میں کرنا ہے۔ کن کن چیزوں سے آپ استنجا نہیں کر سکتے ہیں؟ کن سے کر سکتے ہیں تو پتہ چل چکا ہے کہ آپ کے پاس اینٹ کا ڈھیلا ہے، مٹی کا ڈھیلا ہے، یا پھر آپ کے پاس ٹیشو ہے یا پانی ہے۔ اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ڈھیلا وغیرہ نہیں ہے، نہ مٹی کا ڈھیلا ہے، نہ اینٹ کا ڈھیلا ہے، نہ ٹیشو ہے، ڈائریکٹ آپ پانی کا یوز کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے، یہ 3 چیزیں ہیں یا 3 چیزوں میں سے کوئی 1-2 ہے، تو پھر ان 3 چیزوں سے آپ استنجا کر لیں۔ جب جگہ پاک ہو گئی تو پھر باقاعدہ پانی کا استعمال کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوگا، اچھی طرح سمجھ لیں۔ استنجا کے مکروہات، ہڈی، یہ کب ہوتا ہے؟ عام طور پر جب ہم ٹریول کرتے ہیں، سفر میں ہوتے ہیں، جنگلات میں ہوتے ہیں، وہاں پر پانی نہیں ہوتا ہے اور ہمارے پاس ٹیشو بھی نہیں ہوتا ہے، تو ہمیں دوسری چیزوں کو زمین میں ڈھونڈ کر حاصل کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں استنجا کرنا ہوتا ہے۔ تو ان میں سب سے نمبر 1 پر ہے ہڈی۔ اگر آپ راستے میں ہیں اور آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو وہاں پر اگر آپ کو ہڈی مل گئی، اس سے استنجا نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح لید اور گوبر، جو جانور ہوتے ہیں گائے، بیل، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کی جو لید ہوتی ہے جسے لوگ گوبر کہتے ہیں، اس گوبر سے بھی اور کھانے کی استنجا نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح کھانے کی چیزیں ہیں، آپ کے پاس بسکٹ ہے، بسکٹ سے استنجا نہیں کر سکتے، روٹی کا ٹکڑا ہے اس سے استنجا نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ بعض فقہاء نے فرمایا ہے کہ جو چیزیں جانوروں کی کھانے کی ہوتی ہے، یعنی پتا ہے، گوبھی ہے اور ایسی ہریالی ہے، ان سے بھی آپ استنجا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جانوروں کی غذا ہے۔ تو بہرحال کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے بھی آپ استنجا نہیں کر سکتے۔ آپ کا کپڑا ہے، یہ آپ کا اچھا والا کپڑا ہے نا، جو استعمال کرنے کے لائق ہوتا ہے، ان کپڑوں سے بھی آپ استنجا نہیں کر سکتے۔ کاغذ سے بھی آپ استنجا نہیں کر سکتے، یا ہمارے جو لکھنے پڑھنے کے کاغذات ہوتے ہیں ان سے آپ استنجا نہیں کر سکتے۔ البتہ وہ کاغذ جو اسپیشل استنجا کے لیے بنایا گیا ہے، جسے ہم ٹیشو کہتے ہیں، اس کو بہرحال آپ یوز کر سکتے ہیں۔ وہ کاغذ، ٹیشو والا جو کاغذ ہے، وہ قابل احترام نہیں ہوتا۔ اچھا، اسی طرح قبلے کی طرف منہ یا پیٹ کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ چاہے آپ بند باتھ روم میں ہو، کھلے باتھ روم میں ہو، اس کو دروازہ ہو، اس کو پردہ ہو نہ ہو، آپ کھلے جنگل میں ہو، کہیں پر بھی ہو، جب آپ پیشاب کر رہے ہیں یا پخانہ کر رہے ہیں تو آپ کا فیس یا پھر آپ کی پیٹھ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح پیشاب پخانہ کرتے وقت باتیں کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ مکروہ چیز ہے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ آج کل لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے کہ کھڑے رہ کر پیشاب کرتے ہیں۔ دیکھیے، کھڑے رہ کر پیشاب کرنے کی وجہ سے بہت سارے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں۔ پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ آپ کی پیشاب کی نلی اچھی طرح صاف نہیں ہوتی ہے۔ آپ غور کر لیں، جو لوگ کھڑے رہ کر پیشاب کرنے کے عادی ہوتے ہیں انہیں اس بات کی بیماری لگ جاتی ہے کہ انہیں سلیسل بول ہو جاتا ہے، لگاتار پیشاب کے قطرے ٹپکنے کی ان کی بیماری ہو جاتی ہے، کیونکہ پیشاب کی نلی میں سے ابھی تک پورے پیشاب کے قطرے باہر نہیں نکلے۔ وہ اسی صورت میں نکلیں گے جب آپ بیٹھ کر پیشاب کرو گے، تبھی پیشاب کی تھیلی اچھی طرح صاف ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ تو کھڑے رہ کر پیشاب کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح تالاب یا نہر یا کنویں کے اندر یا ان کے کناروں پر پیشاب پاخانہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ آپ جو سوئمنگ پول میں جاتے ہیں، جہاں پر بہت سارے لوگ وہاں پر غسل کرتے ہیں، ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں، سوئمنگ پول میں بھی پیشاب کرنا مکروہ ہے، کیونکہ یہ سب چیز پانی ایسے ہیں جن کا لوگ یوز کرتے ہیں۔ نہر، ندی، نالے، ان کا پانی لوگ پیتے ہیں، جانور پیتے ہیں، تو قابل احترام چیز ہے۔ وہاں پر آپ کو پیشاب پخانہ نہیں کرنا ہے، سوئمنگ پول میں بھی پیشاب پخانہ نہیں کرنا ہے۔ مسجد کی دیواروں کے پاس یا قبرستان میں پیشاب پخانہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے مسجد، قبرستان وغیرہ ان تمام چیزوں کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اسی طرح سوراخ میں پیشاب بھی نہیں کرنا ہے۔ سوراخ باقاعدہ ایسے سوراخ بنے ہوئے ہیں
جن میں آپ کو پتہ ہو سکتا ہے یا پھر نہیں پتہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جانور ہوتے ہیں، جو موذی جانور ہوتے ہیں، سانپ بچھو وغیرہ، وہ بلوں کے اندر رہتے ہیں، وہاں پر پیشاب کریں گے تو یہ لوگ باہر آ کر آپ کو تنگ کر سکتے ہیں، تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن بعض سوراخ ایسے ہوتے ہیں اسپیشل، وہ پیشاب کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے بہت سارے پبلک پیلیس کا یوز کیا ہوگا، پبلک ٹوائلٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر یوز کیا ہوگا کہ بعض جگہ سوراخ بنے ہوتے ہیں کہ آپ وہیں پر پیشاب کرو گے، وہ وہاں پر پیشاب کرنے کی وجہ سے گندگی سب طرح پھیلتی نہیں ہے، تو وہ سوراخ الگ ہے جو باقاعدہ اس کے لیے بنائے گئے ہیں۔ لیکن اس طرح زمین کے سوراخ اور آپ کی دیوار کے جو سوراخ ہوتے ہیں، یہاں پر پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح نیچی جگہ بیٹھ کر اونچی جگہ پیشاب کرنا، آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے جو سامنے کی جگہ ہے آپ کے اوپر ہے، تو ظاہر سی بات ہے پیشاب کرو گے تو اس کی چھینٹیں ریفلیکٹ ہو کر آپ کے چہرے پر گریں گے، پھر آپ وہم کے شکار ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، اوپر والی جگہ بیٹھ کر نیچے کی طرف پیشاب کرنا ہے۔ وضو یا غسل کی جگہ پر پیشاب کرنا، وضو خانے پر چلے گئے یا پھر آپ کا جو نہانے کا باتھ روم ہے، غسل خانہ ہے، وہاں پر جا کر پیشاب کر دیں گے تو یہ بھی بیماری اور تکلیف کے اندر آپ کو مبتلا کر دے گی۔ پہلی چیز تو وہ جگہ ناپاک ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی تو آپ کا جو غسل ہے وہ صحیح سے نہیں ہوگا، پھر آپ غسل خانے میں یا پھر وضو خانے پر پیشاب کرنے کی وجہ سے ذہنی بیماریاں بھی لوگوں کو پیدا ہو رہی ہیں۔ آج کل لوگ بہت زیادہ یہ کرتے ہیں اس لیے، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ کو یہ سب کام نہیں کرنا ہے، یہ سب چیزیں سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی تعلیمات ہمیں دی ہے، اگر ان کے اپوزٹ کرنے کی کوشش کرو گے تو آپ OCD کے مریض ہو جاؤ گے۔ تو غسل خانہ اور وضو خانے کے اندر بھی آپ کو پیشاب نہیں کرنا ہے، ہوا کی طرف منہ کر کے بھی پیشاب نہیں کرنا ہے۔ ہوا چل رہی ہے سامنے سے اور آپ پیشاب کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کے جو باریک باریک قطرات ہوتے ہیں وہ اڑ کر اور ریفلیکٹ ہو کر آپ کے چہرے پر، آپ کے عینک پر اور آپ کے کپڑوں پر گر جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کئی جگہ سنا ہے کہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب، یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، فرض جو چیز ہوتی ہے وہ جو حکم ہوتا ہے وہ دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، یعنی اس کے ثبوت میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی آدمی فرض کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں یہ چیز فرض ہے تو میں اس کو مانوں گا نہیں، تو دیکھیے ایسے فرض کا انکار کرنے والا، بلا عذر چھوڑنے والا آدمی فاسق ہوتا ہے، عذاب کا مستحق ہوتا ہے، اور اس کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ یعنی جو فرض ہے، اس فرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین اور دوسرا ہے فرض کفایہ۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نا تو یہ جو اسکرین شاٹ میں آپ کے سائڈ میں لگا دوں گا تو اس کو بھی آپ دیکھتے رہیں۔ ایک ہے فرض عین اور دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین کیا ہے؟ فرض عین وہ فرض ہے جس کا کرنا ہر شخص پر ضروری ہو اور بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور گنہگار ہو، جیسے فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ جو 5 نمازیں ہیں، یہ 5 نمازیں فرض عین۔ اگر میں ادا کروں گا تو میرا کام ہوگا، آپ ادا کرو گے تو آپ کا کام ہوگا، میرے ادا کرنے کی وجہ سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں اور میرے چھوڑنے کی وجہ سے آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ تو فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی پر پرسنلی وہ ذمہ داری واجب ہوتی ہے، یہ ہے فرض عین۔ اگر میں فرض نماز نہیں پڑھتا ہوں یا مجھ پر روزہ فرض تھا، مجھ پر زکوٰۃ فرض تھی، مجھ پر حج فرض تھا، لیکن میں نے ان تمام چیزوں کو نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے میں گنہگار ہوں گا۔ آپ نہیں کرو گے تو آپ گنہگار ہوگے، یہ ہے فرض عین۔ اب دوسرا فرض ہوتا ہے فرض کفایہ۔ وہ فرض ہے جو 1-2 آدمیوں کے ادا کرنے سے سب کے ذمے سے اتر جائے گا اور کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ جیسے مان لیجئے ہمارے علاقے میں کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کا انتقال ہونے کے بعد اگر پوری بستی میں کے 2-4 لوگ بھی نماز ادا کرے تو جنازے کی نماز ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی آدمی اس میت کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا ہے تو یہ فرض کفایہ جو ہے کوئی بھی ادا نہیں کرتا تو پوری بستی والے گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اعتکاف کا مسئلہ ہوتا ہے، اعتکاف آپ کرتے ہیں آپ کے محلے کی مسجد میں، ایک فرد بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ گیا 10 دنوں کے سنت کے اعتکاف میں تو سب کے ذمے سے وہ فرض ادا ہو گیا۔ اگر آپ کی پوری بستی میں سے اس مسجد کے اندر کوئی بھی آدمی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھتا ہے تو سب لوگ گنہگار ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے واجب۔ یہ واجب کیا ہے؟ واجب جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا ہے، البتہ بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ جیسے وتر کی نماز ہے، یہ واجب ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا یا کرنے کا حکم دیا۔
ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیزیں ثابت ہے وہ سب چیزیں سنت۔ پھر اس سنت کی بھی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک سنت مؤکدہ اور دوسری سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کیا ہے؟ سنت مؤکدہ وہ ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو اور بغیر عذر کے کبھی نہ چھوڑا ہو، اس کا چھوڑ دینا گناہ ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ جیسے فجر کی پہلی کی جو 2 رکعت سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو آپ نے ہر حال میں ادا کیا ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو گنہگار ہوتے ہیں۔ اب سنت غیر مؤکدہ وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر کیا ہو لیکن کبھی کبھی عذر کی وجہ سے چھوڑ بھی دیا ہو، ایسی سنت کے ترک کرنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ جیسے تہجد کی نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تہجد کی بہت زیادہ فضیلت بتلائی ہے، بہت زیادہ حکم بھی دیا ہے، لیکن آپ نے کبھی کبھی اس کو ترک بھی کیا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو تہجد کی نماز ہے یہ سنت ہے لیکن سنت غیر مؤکدہ ہے، آپ بھی روزانہ پڑھتے رہے، کبھی کبھار چھوٹ گئے تو پھر اس کا کوئی مواخذہ اور پکڑ بھی نہیں ہے۔ نفل کسے کہتے ہیں؟ نفل اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کی فضیلت آئی ہو اور کرنے میں ثواب ہو اور چھوڑنے میں عذاب نہ ہو، اس کو مستحب، مندوب اور تطوع بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی جو کام آپ کرتے ہیں تب بھی بہت اچھی بات، نہیں کیا تب بھی کوئی میٹر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ راستے سے گزر رہے تھے، راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ آپ نے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اگر آپ اتر کر اس پتھر کو اٹھا کر سائیڈ میں کر دیتے ہیں تو یہ نفل کام ہوگا، بہت اچھا کام ہو گیا، اور اگر آپ اٹھا کر اس پتھر کو اٹھا کر سائیڈ میں نہیں کرتے ہیں تب بھی آپ کے اوپر کوئی گناہ لازم نہیں آتا ہے۔ اس طرح کے نفل کام ہوتے ہیں، نفل نمازی بھی ہوتی ہے، نفل روزے بھی ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے آج جمعرات کا دن ہے تو آج آپ نے روزہ رکھ لیا، کل جمعہ کا دن ہے کل آپ نے روزہ رکھ لیا، نفلی روزہ رکھا ہے، اگر آپ نے رکھا ہے تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ نے نہیں رکھا ہے تو ایسی صورت میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ ہو گئی ہماری پوری استنجا کی معلومات۔ اب اس کے بعد ایک ویڈیو اور ہم بنائیں گے جس میں وضو کا مکمل طریقہ ہے، جس میں وضو کے فرض ہوں گے، وضو کی سنتیں ہوں گی، وضو کے مستحبات ہوں گے، وضو کے مباحات ہوں گے، وضو کے مکروہات ہوں گے، اور وضو کو توڑنے والی چیزیں بھی ہوں گی۔ ان تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔